ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ اگر پروگرام پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں۔ آج اس مختصر سی ویڈیو میں چند نکات روس اور یوکرائن کے قضیہ کے بارے میں ہیں اور ایک نقطہ پاکستان کے بارے میں ہے۔ آج بھی یہ آڈیو ہی ہے، جبکہ پس منظر میں چند قدرتی مناظر ہیں۔ آپ پرندوں کی چہچہاہٹ بھی سن سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے تو اس دھرتی کو بہت دلکش اور جاذب نظر بنایا ہے، لیکن بدقسمت انسان اس کو جہنم زار بنانے پر تلا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرما دے، آمین۔ شیریں مزاری صاحبہ، جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں انسانی حقوق کے محکمہ کی وفاقی وزیر تھیں، انہوں نے ملک میں جو موجود بلاسفیمی قانون ہے اس کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنے پر اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے اور اس معاملہ پر مداخلت کی اپیل کی ہے۔ ان کا خط پڑھ کر مجھے ابن انشاء کا ایک شعر یاد آ گیا: ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ میں بھی لڑکپن سے پاکستان میں مذہبی آزادی کے خواب دیکھتا رہا ہوں اور سب ہی میرا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ آج عمران خان بھی بہت سوں کا انوکھا لاڈلا ہے، جو کھیلن کو چاند تو نہیں بلکہ اقتدار مانگ رہا ہے۔ اب جب ان پر بلاسفیمی کا الزام لگا ہے اور شیریں مزاری صاحب نے جھٹ پٹ اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا ہے تو مجھ سے اب چپ نہیں رہا جا رہا اور پردہ چاک کرنا ہی پڑ رہا ہے۔ خان صاحب اور مزاری صاحبہ، آپ کے دور حکومت میں سینٹر آف ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے سینئر ریسرچ فیلو مسٹر محمد نفیس کے مطابق بلاسفیمی کے 88 یعنی 88 کیسز احمدیہ کمیونٹی اور 50 یعنی 50 کیسز عیسائی کمیونٹی کے ممبران کے خلاف درج کیے گئے۔ آپ دونوں اس وقت کدھر تھے جن پر یہ کیسز درج کیے گئے؟ کیا وہ پاکستانی اور انسان نہیں تھے؟ مظلوم اور بے گناہ رنج اور دکھ کی حالت میں جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس کی پکار کی راہ میں کوئی روک پیدا نہیں ہوتی۔ نہ جانے آپ لوگوں نے کتنے مظلوموں اور بے گناہوں کی بد دعائیں لی ہیں، اور شیریں مزاری صاحبہ، آج جب آپ کے انوکھے لاڈلے پر یہ بلائے ناگہانی آن پڑی ہے تو آپ کی پھرتیاں قابل دید ہیں۔ کاش آپ نے اپنے دور اقتدار میں بھی اس ظالمانہ قانون کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہوتا۔ تاہم میری اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ میں موجودہ حکومت کے ان سرکردہ لوگوں کی حمایت کر رہا ہوں جن کی ایما پر یہ مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ یہ حکومت بھی ایک فاش غلطی کر رہی ہے، بلکہ ایک ایسی جہالت کر رہی ہے جو واپس موڑ کر اسی حکومت کے گلے میں بھی پڑے گی، کیونکہ اس ملک سے سچی محبت اور وفا رکھنے والے لیڈر، جن میں احمدیہ کمیونٹی کے گزشتہ اور موجودہ سربراہ سر فہرست ہیں، بار بار اس امر کا برملا اظہار کرتے رہے ہیں کہ اگر کسی مخصوص طبقہ معاشرہ کو تکلیف پہنچانے کی خاطر مذہب کی آڑ میں جو بھی قانون سازی کی جائے گی وہ قانون لوٹ کر آئیں گے اور بنانے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اللہ کرے کہ اس ملک کے موجودہ حکمران بھی اس بات کو سمجھ سکیں۔ امریکی وزیر دفاع نے ناٹو ایئر ہیڈ کوارٹر ہے رامسٹائن جرمنی، یہاں 40 ممالک کے نمائندوں کے ساتھ یوکرائن کی جنگ کے بارے میں گفتگو کی ہے اور اس کے بعد اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ روس کو اس جنگ میں عبرتناک شکست دی جائے گی اور اس مقصد کے حصول کے لیے
یوکرائن کو انتہائی جدید اور مہلک ہتھیاروں کی دستیابی تسلسل سے جاری رہے گی۔ اسی طرح امریکی ایوان نمائندگان کی ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی اور اس ایوان کے چند ممبران کے وفد نے یوکرائن کا اچانک دورہ کیا ہے اور یوکرائن کے صدر صاحب کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جنگ کی فتح تک امریکہ یوکرائن کے ساتھ کھڑا رہے گا اور آخری فتح تک امریکی امداد یوکرائن کو ملتی رہے گی۔ اسی طرح یو ایس اے کے ایک جنرل کین کا انٹرویو نشر کیا گیا ہے کہ روس کو نجی ذرائع سے خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر اس نے اسٹریٹجک ایٹمی ہتھیار استعمال کیے تو اس کے تمام بحری بیڑے، اسی طرح شام اور دیگر علاقوں میں موجود روسی افواج کے تمام مراکز تباہ کر دیے جائیں گے۔ تاہم اس جنرل کے مطابق ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ان کا محدود پیمانے پر استعمال ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روس نے اگلے دنوں یو کے کو سمندر اور فضا کے ذریعے ایٹمی ہتھیاروں سے تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے اور ایٹمی تابکاری جو پیدا کرتا ہے تارپیدو اس سے مارنے کی دھمکی دی ہے، اور اس تارپیدو کے مارنے کے نتیجہ میں سمندر میں ایک سونامی پیدا ہوگی جس کے نتیجہ میں بہت ہی بلند لہریں پیدا ہوں گی اور روسی دھمکی کے مطابق پورا جو برطانیہ ہے وہ سمندر برد ہو جائے گا۔ اب جو روس بار بار اعلان کر رہا ہے کہ 9 مئی کو انہوں نے فتح کا دن منانا ہے، تو اس کے بارے میں جو اب تک اطلاعات ملی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ یا تو مشرقی جو یوکرائن ہے اس علاقے میں کچھ شہروں پر قبضہ کر کے فتح کا جشن منایا جائے گا، یا پھر روس کی طرف سے ایک بہت بڑا حملہ اس دن ہوگا۔ تیسری پاسیبلٹی جو لیک کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دن نیوکلر ہتھیاروں کا استعمال جو ہے وہ کر دیا جائے، اور ایک چوتھی اور جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ممکن ہے اس دن ماسکو کے ریڈ سکوئر جہاں پہ یہ عام طور پہ یہ جشن منایا جاتا ہے وہاں پہ روس نے جو یوکرائن کے قیدی پکڑے ہیں ان سے وہ پریڈ کروائے۔ ناظرین، اب جس طرح دھواں دیکھ کر آگ کی موجودگی اور مریض کو چیک کر کے بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے، اسی طرح بعض حرکات و سکنات کو دیکھ کر میدان جنگ کے بارے میں وقوع ہونے والے ممکنہ واقعات کے بارے میں بھی اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے روس کے انکار کے باوجود امریکہ کے ماہرین کا اندازہ تھا کہ روس یوکرائن پر حملہ کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب کچھ دنوں سے جنگ سے مناسبت رکھنے والی کچھ ایسی سرگرمیاں ہیں جو میں نے ابھی اوپر بیان کی ہیں، اور ان کی روشنی میں آئندہ کے واقعات کے بارے میں اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ جاری ہے یہ جلد رکنے والی نہیں۔ روس کی مکمل شکست کے حصول کے راستہ میں کئی ایف اینڈ بٹس ہیں، اور آئندہ دن جو ہیں آنے والے دنیا کے باسیوں کے لیے مزید مشکلات سامنے لائیں گے، کچھ ایسا لگ رہا ہے۔ تاہم احمدیہ کمیونٹی کے سربراہ نے اس قضیہ کو حل کرنے کا ایک راستہ بتلایا ہے کہ انسانوں کو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور دعاؤں کے ذریعے اس کی تائید اور نصرت مانگنی ہوگی، اور ان دعاؤں کے نتیجہ میں ہی وہ قادر اور توانا خدا اس سارے معاملہ کو احسن رنگ میں حل کرنے کے لیے کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کاش دنیا کے حکمران احمدیہ کمیونٹی کے سربراہ کی اس نصیحت پر کان دھریں اور اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور اس دنیا کو تباہی سے بچائے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے چند پوائنٹ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔